मुस्तस्ना में लिखा है जैसे मस्बत और मनफी। मनफी में जो है आगे इस्लाम की का हुज्जत से हुज्जत और दलील हिजज और दलाइल से अब कह लें इंडिपेंडेंट मुस्तकिल बिज़ात दलाइल से इस्लाम का सबूत। तो ये नेसेसरी जो है ये इस्लाम की अंदर से निकलती है ये चीज़, यानी इस्लाम का अपना तकाज़ा, ये कोई खारजी दबाव के नतीजे में नहीं है। तो इस्लाम की बुनियाद जो है हुज्जत और दलील पर कायम है, जैसे कि कुरान मजीद में फरमाया, जैसे कुरान में फरमाया मसलन सूरह यूसुफ में कुल हादिही सबी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना वमन अला बसीरतिन अना वमन अला बसीरतिन अना वमन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة کی بنیاد ہے یقین علیم مني به أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي وسبحان الله۔ تو بصیرت کی بنیاد ہے، بصیرت کی بنیاد پہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ رسول اور اس کے متبعین جو اس دعوت کی طرف بلا رہے ہیں وہ دلیل اور حجت اور ان کو خود یقین حاصل ہوا ہے، سمجھے نا، اور یقین کی بنیاد پہ بلا رہے ہیں، ایسا مطلب صرف اس بنیاد پہ نہیں بلا رہے کہ ان کے آبا کا یہ دین تھا، نہیں، اس کو سچ سمجھتے ہیں، اس کو حق سمجھتے ہیں، اس پر مطمئن ہیں، اعلیٰ وجہ البصیرہ اس پر قائم ہے اور اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو بصیرت وہ کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ دلیل ہی کی بنیاد پہ حاصل۔ اب جب آپ دوسرے کو بلائیں گے تو اس کو جو دلیل دیں گے ویسی دلیل ہونی چاہیے جو اس کے قابل قبول ہو، یعنی اس کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس کو مانو، نہیں، وہ قرآن جو ہے حق ہے اور قرآن کے حق ہونے کی یہ دلیل ہے اور اس کی اللہ کی طرف سے ہونے کی یہ دلیل ہے، یہ مستقل بذات ہونی چاہیے، یہ کلام کا مقصد ہے۔ چاہے وہ دلائل جو ہے فلسفیانہ ہو، منطقیانہ ہو، سائنسی ہو، وہ حالات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، ان دلائل کی نوعیت کیا ہو، اس کے یونانی منطق وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کے اندر سے علم کلام کا جو مثبت پہلو ہے وہ اسلام کے اندر ہی سے نکلتا ہے۔ اچھا، اب جو منفی پہلو ہے اس میں منفی پہلو جو ہیں دو طرح کے، ان میں سے ایک کی بات کر رہے ہیں علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ منفی جو ہے دو طرح کے، ایک اس کی بات کر رہے ہیں یہاں، وہ یہ ہے کہ تو یہ کہہ رہیں گے اشارہ میں البتہ جن مفکرین کا دل و دماغ نسبتاً تعمیری تھا، صحیح راستے پر گامزن تھے، انہوں نے عینیت کی بات شکل جدید ترین شکلوں کی داغ بھی ڈالی، مگر اشعری تحریک کا مقصد بحث مجموعی صرف یہ تھا کہ اسلامی معتقدات کی حمایت یونانی جدلیات کے حربوں سے کی جائے۔ یہ تو اسلام کی حمایت یہ بھی ایک منفی حمایت، یعنی یونانی جدلیات، یہ اشعریوں کا یہ مقصد، اسلام کی معتقدات کی حمایت ان کا مقصد تھا۔ یونانی جدلیات ایک مطلب یہ کہ وقتی چیز تھی، وہ موجود تھی، وہ ان کے سیاق سے تھی، کوئی بھی جدل، اور انہوں نے یونانی جدلیات کے علاوہ اپنی جدلیات کی اس کو ڈیولپ کیا۔ اب حمایت کیوں منفی ہے؟ اس لیے حمایت منفی ہے کہ حمایت سے یہ مضمر ہے کہ کوئی آپ پر ایکچولی حملہ کر رہا ہے، یا یعنی اور آپ دفاع کر رہے ہیں اور حمایت کر رہے ہیں، یا ایک متوقع حملہ۔ اور یونانی جدلیات کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یونانی جدلیات جو ہے، کیونکہ مسلمان جہاں گئے تو وہ عیسائی لوگ تھے زیادہ تر، خاص طور پہ شام کے علاقوں میں اور عرب جزیرہ میں، جزیرۃ العرب میں سارے مطلب عیسائی تھے لوگ، فلسطین میں، شام میں، مصر میں عیسائیوں کے گڑھ تھے، ایران میں نہیں، لیکن یہ کہ تو عیسائیوں کے ہاں یونانی علوم پہلے سے تھے، تو وہ معروف تھیں وہ چیزیں، اس کا یونانیوں سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، مسلمانوں کا یونانیوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، اللہ یہ کے بعد عثمانیوں کے بعد، اور اس وقت تک یونانی جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے، ان میں وہ زور نہیں تھا۔ مسلمانوں کا تعلق جو پڑا رومیوں سے، اور رومیوں نے جو ہے یونانیوں سے چیزیں لی تھی اور خود اپنی بھی چیزیں بنائی تھی، اور عیسائیوں نے پھر اس پہ اضافے بھی کیے۔ یہ یونانی جدلیات جس کو کہتے ہیں، اس سے مراد جو ہے سریانی جدلیات بھی ہیں، عیسائی جدلیات بھی اس میں شامل ہیں، رومی جدلیات بھی اس میں بھی شامل ہیں، پھر ایرانی جدلیات بھی اس میں آئی، پھر ہندوستانی جدلیات بھی اس میں شامل ہیں، پھر مسلمانوں نے خود اس میں بھی اضافے کی، اور ہر چیز نہیں لی جو چیز، تو یہ ہمیشہ سیاق سے بدلتی رہتی ہے، کیونکہ آپ کا مخاطب سے، یعنی منفی پہلو کا تعلق اور مثبت کا بھی مخاطب سے، کیونکہ دلیل آپ اس کو دے رہے ہیں جو آپ کو بھی مطمئن کرے اور دوسرے کو بھی۔ دعوت میں دو طرف ہیں، تو جب دونوں طرف ہیں تو اس مخاطب کا سیاق جو ہے اور آپ کا دونوں کا سیاق جو ہے اس میں مؤثر ہوگا، تو اس میں یونانی جدلیات کا سیاق ہوگا تو یونانی جدلیات آئے گی، لیکن دوسرے سے سیاقات میں جو ہے دوسری
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منفی جو ہے اس میں ایک حمایت کا پہلو ہے، یہ بھی منفی ہے کیونکہ اس میں ایکچوئل اس میں متوقع عملے کی طرف جو ہے سے جو ہے اپنے جس چیز کی بھی آپ حمایت کر رہے ہیں اسلام کی یہاں اس کو اس کا دفاع کریں عمومی. لیکن دوسرا منفی پہلو یہ ہے کہ جو ایکچوئل اعتراضات ہیں دوسروں کے ان کا جواب ہے. تو یہ اس میں تو یہ علم کلام کے مثبت پہلو ہے اور منفی پہلو میں بھی دو پہلو ہیں، لیکن علامہ اقبال یہاں اس کا ذکر کر رہے ہیں وہ صرف اس پہلو کا کر رہے ہیں تصریحاً، اور مجبراً شاید اس کا بھی کر رہے ہیں لیکن وہ مثبت کا ذکر نہیں کر رہے. تو اس میں یہ تاثر ملتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علامہ اقبال نے کہیں بھی مثبت پہلو کی طرف ذکر نہیں کیا، ان کا خود جو کام ہے یا مثبت پہلو بھی اس میں شامل ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ یہاں جو وہ اشارہ کی بات کر رہے ہیں یا اشارہ کے علم کلام کی جو ڈسکرائب کر رہے ہیں اس کی توضیح کر رہے ہیں، اس میں صرف انہوں نے منفی پہلو کا ذکر کیا ہے اور اس میں بھی ایک ہی منفی پہلو کے ایک حصے کا، مثبت پہلو کا ذکر نہیں کیا. تو یہ پتہ نہیں یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ مگر اشعری تحریک کا مقصد بحث، اور اشعری کوئی صرف تحریک نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس مذہب بھی ہے. تحریک کا مطلب یہ کہ اس میں ایک یہ پہلو، تحریک کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ کوئی وقتی چیز تھی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے.